جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ مسلمانوں کا جو بادشاہ ہے وہ کتنا پاورفل ہو چکا اور کتنا آج طاقت جمع کر چکا ہے، جو آج قیصر اور کسریٰ کو پلٹنے کی بات کرتا ہے۔ ایک قاصد مدینے آیا، صحابہ سے ملاقات کی اور کہا تمہارے بادشاہ سے ملنا ہے۔ تو صحابہ جو موجود تھے انہوں نے ہنس کر کے کہا ہمارا بادشاہ ہوتا ہی نہیں، ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا۔ تو پھر کہا کیا ہوتا ہے؟ کہا وہ امیر المومنین ہوتا ہے، غلام رسول ہوتا ہے۔ کہا اچھا وہ امیر المومنین کا محل کہاں ہے؟ پھر صحابہ پھر ہنس پڑے، کہا اس کا محل بھی نہیں ہوتا، محل بھی نہیں ہوتا۔ قیصر و کسریٰ کا قاصد آیا ہے، ترجمان آیا ہے حالات معلوم کرنے کے لیے، مدینے جو پوری دنیا پر پھیل رہی ہے اس جماعت کا حال معلوم کرنے آیا ہے۔ تو صحابہ سے پوچھا اچھا بتاؤ تمہارا امیر ہی کہاں رہتا ہے؟ صحابہ نے کہا مسجد نبوی کے قریب ایک پیپل کا جھاڑ ہے، اس کے نیچے سویا ہوگا، دوپہر کا وقت ہے۔ یہ پتہ کس کا بتایا جا رہا ہے؟ اس عمر ابن خطاب کا جس سے پورا قیصر و کسریٰ تھرا رہا ہے۔ وہ قاصد آیا اور بغور دیکھنے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ واقعی سیدنا عمر ابن خطاب ایک درخت کے نیچے ننگی پیٹھ زمین پر سوئے ہوئے، نہ کوئی باڈی گارڈ ہے نہ سیکورٹی گارڈ ہے، لیکن آپ محو خواب ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ قاصد نے دل میں یہ سوچا کہ یہی وہ شخص ہے جس سے ہمارے بادشاہ ڈرے ہوئے، ہماری پوری فوج میں بہت ساری گرمی اور چہل پہل ہو رہی ہے، اس کو دیکھ کر یہ اکیلا ہے، چاہوں تو میں مار دوں۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھ کھل گئی اور کہا جو تو سوچ رہا ہے وہ ہو نہیں سکتا، جو تو سوچ رہا ہے وہ ہو نہیں سکتا، اللہ میری حفاظت میں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کون سی چیز تھی جو انہیں ہر طرح کے خوف سے آزاد کی ہوئی تھی؟ کون سی چیز تھی جو بے خوف دنیا میں جیتے تھے؟ وہ ایک ہی چیز ہے، انہوں نے اپنے دل کو خوف خدا میں بسا لیا تھا، محبت مصطفیٰ میں اپنے آپ کو فدا کر لیا تھا، تو ہر غم سے اور ہر خوف سے آزاد ہو گئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے جو دوست ہیں انہیں نہ دنیا میں کسی کا خوف ہوتا ہے نہ آخرت کا غم ہوتا ہے۔ خوف کس بات کا ہوگا؟ آج سب سے بڑا ہمارا ایشو یہی ہے کہ ڈر اور خوف جس میں ہم جی رہے ہیں۔ حالات ایسے ہیں کہ میرے عزیزو دوسروں کی بات کیا، ایک مولوی صاحب ہمارے بغل میں کھڑے ہونے سے خوف کھا رہے تھے۔ 4 دن پہلے کی بات، ہمارے دوسرے لوگوں نے پوچھا، کہا نہیں فوٹو میں آ جاؤں گا، میرے پر بھی کوئی مسئلہ نہ آ جائے۔ یہ خوف ہے، یہ خوف ہے۔ عزیزان گرامی، میں ہر ایک کے بارے میں نہیں کہتا، لیکن اس خوف کو ڈالا کس نے ہے؟ یہ خوف تمہارے دلوں میں آیا کیوں؟ اس کو بھی حدیث رسول سے اگر میں آپ کو بتاؤں، مشکات ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہارے دلوں پر اللہ کافروں کا خوف ڈال دے گا، دشمنوں کا خوف ڈال دے گا تمہارے دلوں پر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا، ایسا کیوں ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صرف اس لیے ہوگا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا میں بے پناہ محبت کرنے لگ جاؤ گے اور موت سے بھاگنے لگو گے۔ جب یہ 2 چیزیں تمہارے اندر آ جائیں، صرف دنیا 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 اور موت سے خوف، موت سے ڈر، تو رب تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تمہارے دلوں پر ظالموں کا خوف ڈال دے گا۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں آج، ارے چلتے ہوئے جلدی سے ٹوپی چھپا لیا کہ کہیں لوگ دیکھ کر کے مجھے نشانہ نہ بنا لے، جلدی سے داڑھی منڈا لیا تاکہ مجھے لوگ سیکولر کہیں، پورا مسلمان بھی نہ سمجھے پورا کافر بھی نہ سمجھے، بیچ کا سمجھے۔ تم نے خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر لی، یہ خوف ہی تو ہے جو تمہیں بدلتا جا رہا ہے۔ آپ ایک سیکولر آدمی بننے کی کوشش کریں، سیکولر کا مطلب منافق بننے کی کوشش کر رہے ہیں،
جس کو اپنے ایمان کے اظہار کا شوق ہی نہیں. اور دنیا میں ہم نے وہ قومیں بھی دیکھی کہ دنیا انہیں 1000 کوسے لیکن وہ اپنی داڑھی اور پگڑی کے ساتھ پی ایم تک بن سکتے ہیں. انہوں نے اپنی شناخت کو سنبھالا, اپنی آئیڈینٹی کو سنبھالا. ایک مسلمان ہی ہے جسے یہ خوف جو لاحق ہوا اس کی ایک ہی وجہ ہے. ایک وجہ یہی ہے کہ تم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو وہ حیثیت دینا چھوڑ دیا. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے, سوشل میڈیا پہ بہت ساری باتیں چلتی رہتی ہیں. میسیجز یہ گردش کر رہے تھے کہ علماء کی عوام جو ہے قدر نہیں کرتی. مسلمانوں میں ہر جگہ جو ائمہ مساجد ہیں وہ محروم ہیں, ان کو لاوارث رکھا جاتا ہے, ان کی تنخواہ نہیں دی جاتی, فلاں ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے. بہت ساری باتیں چلتی بھی رہتی ہیں. ایک سید زادے وہ بیان کر رہے تھے کہ عوام کا اپنے ائمہ کے ساتھ بہت برا سلوک ہے. ہم نے ایک ہی بات کہی کہ اس قوم کے سامنے کیا رونا جو اپنے نبی کو ہی چھوڑ چکی ہو, اپنے امام کو کیا پکڑے گی. جو اپنے نبی پاک کا امامہ پسند نہ کرے وہ اپنے امام کا جبہ پجامہ کیا پسند کرے, اسے تو کڑنے ہی لگتی ہیں چیزیں. اور جو رسول پاک سے سچی محبت رکھتا ہے وہ حضور پاک کی ہر شکل سے بھی محبت کرے گا, ان کے نائبوں سے بھی محبت کرے گا, ان سے ریلیٹڈ ہر چیز سے محبت کرے گا. بات یہی ہے میرے عزیزوں, یہ جو حالات آج تبدیل ہوئے بہت تیزی سے, اکثر ہمارے ہاں اینالائز کرنے والے, تجزیہ کرنے والے, بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کرنے والے ان باتوں کو لاتے ہیں سامنے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو یہ حالات ہیں اس کی ایک بڑی وجہ مخالف پارٹیاں ہیں, گورنمنٹ میں برسر اقتدار آنے والی وہ کٹرواد تنظیمیں ہیں. تم ڈاکوؤں کو کیا بلیم کرتے رہو گے؟ بات اتنی ہے کہ ڈاکو کی فطرت ہے ڈاکہ ڈالنا. ایک شاعر نے کہا ہے مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. چور تو چوری کرتا ہی رہتا ہے, آپ کیا کر رہے تھے اس وقت یہ پوچھا جائے گا. آپ اپنے سامان کو بکھرا ہوا چھوڑے ہوئے تھے, ظاہر سی بات ہے اپنے گھر کے آنگن میں آپ اپنا سونا چاندی سارا مال لا کر رکھے اور گھر میں سو رہے ہوں, چور آ کر چوری کر لے جائے تو گالیاں چور کو دو گے کہ چور میرے گھر کا سامان اٹھا لے گیا؟ بلکہ غلطی تمہاری ہے کہ جس سامان کی حفاظت تم پر ضروری تھی تم نے آنگن میں کیوں اس کا اظہار کیا. یہی حالات ہے میرے عزیزوں. ان کفار و مشرکین بدبخت اور ظالموں کو ہم کوس رہے ہیں, ان کی عادت آج سے نہیں, ابو لہب سے بھی یہی چلتا آ رہا ہے, ابو جہل سے بھی یہی چلتا آ رہا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں. موب لنچنگ آج کے زمانے کی ایجاد نہیں. کوفہ والوں نے کیا موب لنچنگ نہیں کی تھی؟ ایک امام مسلم بن عقیل کو سارے کتوں نے گھیر کر قتل کیا, ان کے سر کو گورنر ہاؤس پر لٹکایا, یہ موب لنچنگ ہی تو تھی. ہانی بن عروہ کو قتل کر کے کوفہ کے بازاروں میں گھمایا, یہ موب لنچنگ ہی تو تھی. آج کی ایجاد نہیں ہے یہ, پچھلے کئی صدیوں سے ظالم اپنے ظلم پر اور کافر اپنے کفر پر اڑا ہوا ہے. سوال صرف تمہارے متعلق آتا ہے کہ تم آج اتنی تیز کیسے بدل گئے. اس لیے کہ جب ہماری تعداد 313, 414, 1000, 2000 کی ہوتی لیکن دشمنان اسلام پر ایک ہیبت طاری ہوتی تھی, ایک ہیبت طاری ہوتی. میں نے ایک انگریز مفکر کی لکھی ہوئی تاریخ کو دیکھا جس نے صلاح الدین ایوبی کی تاریخ لکھی ہے. وہ جرمن کا رہنے والا یا اٹلی کا رہنے والا, اس نے یہ لکھا ہے کہ میں نے پوری تاریخ میں ایسا شخص نہیں دیکھا کہ صلاح الدین کے پاس ایک وقت ایسے حالات آ گئے کہ 12,000 کا صرف اس کے پاس لشکر رہ گیا تھا. توجہ چاہتا ہوں, 12,000 کا لشکر رہ گیا تھا اور مقابل میں سارے صلیبی بادشاہ جمع ہوئے اور ان کی فوج جو جمع ہوئی وہ 4 لاکھ کی ہو چکی تھی. اور 4 لاکھ کی فوج وہ صلاح الدین ایوبی کے سر پر لا کر کھڑے ہو گئے. اور صلاح الدین کے پاس راستہ کیا تھا؟ یا تو بھاگ جائے میدان چھوڑ کر, یا تو ان سے صلح کر لے اور علاقے دے دے. لیکن اس مرد قلندر کو ہزاروں سلام اپنے مجاہدین سے پوچھا کہ تم تعداد دیکھ رہے ہو 4 لاکھ کی اور ہم 12,000 ہیں, اگر ملٹیپل کیا جائے تو پتہ نہیں کتنے گنا ہو بڑھ جائے, کئی گنا بڑھ جائے. صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جو مجاہدین اسلام تھے, جو نوجوان تھے,
انہوں نے صرف اتنی بات عرض کی کہ صلاح الدین آپ ہم سے اجازت کس بات کی لے رہے ہیں؟ کیا اسلام میں آج تک کبھی تعداد دیکھ کر کے جنگ کی گئی ہے؟ اگر تعداد دیکھ کر جنگ کرنی ہوتی تو رسول اللہ بدر میں کبھی نہیں جاتے. اگر تعداد ہی کا مسئلہ ہوتا تو خندق اور احد میں حضور جاتے ہی نہیں. ہر جگہ لوگ دشمنوں کی ہی میجورٹی تھی. اے صلاح الدین ہمارے 12,000 پر ہمیں نہ یقین ہے اور نہ ان 4 لاکھ کا ہمارے اوپر خوف ہے. اس میدان میں ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا بھروسہ ہے, اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے. مومنوں اس بھروسے اور توکل کو چھوڑے بیٹھے ہو. آج کروڑوں کی تعداد تمہاری ہے لیکن ڈرے سہمے ہوئے. اس کی ایک وجہ یہی ہے, اس کی ایک خاص وجہ کہ جب تک آپ ان تمام حالات کو دیکھ کر کڑتے اور اندر ہی گڑتے رہ جائیں گے, لیکن ان میں ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ دشمنوں کا نہیں, جو کھلے ہوئے دشمن ہیں ان کا نہیں, جماعت کے اندر موجود جو غدار منافقین ہیں ان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے مسلمانوں کی. ہر زمانے میں مسلمانوں کے اگر حوصلے کوئی پست کرتا ہے تو وہ دوسرا مسلمان ہوتا ہے. مسلمانوں کو اگر پیچھے ڈھکیلنے کی پلاننگ کرتا ہے تو وہ مسلمان ہی آتا ہے. میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک آیت کی تشریح بھی فرمائی اور ارشاد فرمایا. یہ 5ویں پارے کی آخری آیتوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں. رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہرگز کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ نہیں دے گا. بات توجہ کی ہے, اللہ فرما رہا ہے کفار و مشرکین کو اللہ مسلمانوں پر غلبہ کبھی نہیں دے گا. لیکن یہاں دکھا تو رہا ہے یہ حالات تو ہیں, تو کیا قرآن جھوٹ بول رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہہ رہا ہے وہ کیا ہے پھر؟ ہمارے بزرگ مرشد نے یہ فرمایا تھا. ہاں, اس کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ اگر کافر کسی مسلمان پر غلبہ پاتا ہے تو وہ کسی دوسرے مسلمان کے ذریعے سے پاتا ہے. جب تک کوئی منافق اس کا ساتھ نہیں دیتا تب تک وہ براہ راست کبھی تم پر حاوی نہیں ہوتا. مسلمانوں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان حالات میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر اس قدر حملے ہوں اور تمہیں یہ بتایا جائے کہ مصلحت یہ ہے کہ تم اپنے گھروں میں چوڑیاں پہن کر بیٹھے رہو, تو یہ وہی منافقین کی جماعت ہے, انہی غداروں کی جماعت ہے جنہوں نے صحابہ کو احد کے میدان میں جانے سے بھی روکا تھا. احد کے میدان میں جانے سے صحابہ کو روکتے رہے, اور جب شکست کھا گئے صحابہ تو انہوں نے مدینے میں بہت بڑے بڑے پیمانے پر واویلے مچائے تھے کہ ہماری بات سنے نہیں, گئے اور پٹ گئے, دیکھو آ گئے, کٹ گئے, آ گئے. منافقین کی باتیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کو ظاہر فرمانا چاہتا تھا. وہ احد میں جانے کے تیار نہیں تھے. انہوں نے بار بار یہ کہا تھا ہم میدان احد میں نہیں جائیں گے, ہماری تعداد کم ہے, ان کی تعداد زیادہ ہے, اور کچھ پیچھے رہ گئے. 300 کے قریب وہ لوگ جو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے احد میں نہیں آئے, چھوڑ کر بھاگ آئے. اور پھر یہاں مدینے میں کہنے لگے کہ ہم پہلے ہی سے کہتے تھے کہ ان لوگوں کو مارا جائے گا, پیٹا جائے گا. دیکھو احد کے میدان میں 70 مسلمان شہید ہو گئے, ہماری بات سنتے نہیں, ایسے ہی چلے جاتے ہیں اور ایسا ہو جاتا ہے ویسا ہو جاتا ہے. یہ جو پیٹرن ہے نا یہ آج بھی چلتا ہے, آج بھی چلتا ہے کہ ہم تو بولے تھے, پہلے ہی سے بولے تھے, کائے کو اس میں سر کھپانے کی ضرورت تھی, دیکھا مارا گیا ہے, پیٹا گیا ہے, کیسوں میں اندر چلا گیا, کیا ضرورت تھی اس کو. منافقوں تمہیں پتہ نہیں ہم اگر پیٹے جاتے تو صرف نبی پاک کے نام پر. تم کیا سمجھتے ہو حضور کی عزت کی بات کرنا اور گھر میں بیٹھ کر صرف نعرے لگانے کا نام محبت ہے؟ ہاں, محبت اس وقت ہوگی جب بلال حبشی کی طرح تم بھی میدان میں گھسیٹے جاؤ, خبیب ابن عدی کی طرح تم بھی سولی پر چڑھائے جاؤ, تب پھر تو امتحان ہوگا, تب پتہ چلے گا. عزیزان گرامی وقار, میں آج آگاہ اس بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ ان منافقین کی چھتر چھایا سے بھی باہر نکل آؤ, ان غداروں کی جماعتوں سے باہر نکل آؤ جو
دائرہ اسلام میں رہ کر اسلام کو جتنا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں وہ کفار و مشرکین سے بھی اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ باضابطہ طور پر مسلمانوں میں ایسے لوگ پالے جاتے خریدے جاتے ہیں. ان کے چہرے پر داڑیاں بھی رکھوائی جاتی ہیں, ان کو جبے کبے بھی پہنائے جاتے ہیں, اور پھر یہ زر خرید ٹٹو وہ ہے جو مومنین کے حوصلے پست کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں, اور وقت آتا ہے تو یہ بدل بھی جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے زمانے تک اتر پردیش کے وقف بورڈ پر ایک شیعہ نام سے وسیم یہ غلبہ حاصل کیے ہوئے حکومت کر رہا تھا, صدارت پر بیٹھا ہوا تھا, بنام مسلمان تھا. لیکن میرے عزیزوں, جب وقت آیا تو ان خبیثوں نے اپنا اصلی رنگ ظاہر بھی کیا اور بدل بھی گئے, چلے بھی گئے, اور قرآن پاک پر حملے کیے, حضور کی ذات پر حملے کرنا شروع کیے. یہ وہی لوگ ہیں جو زر خرید ہیں, بکے ہوئے ہیں, ان کے ناموں پر کبھی نہ جائیں. اس لیے میں آپ کو تنبیہ یہ کروں گا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی پکی عقیدت و محبت ہے تو پھر دنیا داری نہ دیکھو, حضور کی عزت سب سے پہلے نمبر پر ہو. ہماری سب سے پہلی پرائیورٹی یہ ہو کہ نبی پاک کے لیے کوئی بھی چیز ہم سہ سکتے ہیں, برداشت کر سکتے ہیں. اور اگر آج اس بات میں سیریس نہیں ہوئے تو پھر کل جو ہونے والا ہے وہ اور بھی خطرناک ہے. آج ملکی حالات پر مجھے بڑا افسوس بھی ہے, اتنی تیزی سے یہ حالات یوں نہیں بدلے. غالباً آج سے 8 سال پہلے میں اسی سرزمین سے چیخ رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب تمہاری ماں اور بہنوں کو بازار میں لا کر نیلام کر دیا جائے گا, تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے. امام غزالی کا فرمان میں نے سنایا تھا کہ حضور کی توہین برداشت کر کے خاموش رہنے والی قوم کے ساتھ یہ ہوگا, اور تمہارے بچوں کو مار دیا جائے گا, تم کچھ نہیں کر سکو گے. 7-8 سال نہیں گزرے, وہ آج حالات ہماری آنکھوں کے سامنے, ہماری ماں اور بہنوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کتنے ایسے یہاں پر آئی ٹی سے تعلق رکھنے والے جانتے ہوں گے باضابطہ ایپلیکیشن بنا کر جس میں مسلمان عورتوں کی ڈیل کی جا رہی ہے, مسلمان عورتوں کے اس میں بایو ڈاٹا رکھ کر کے انہیں نیلام کیا جا رہا ہے. اس عورت کے 50,000 قیمت ہے, اس کے 1 لاکھ قیمت ہے, اس کی 2 لاکھ قیمت ہے, اس میں ساری مسلمان عورتیں ہیں. یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ سلی ڈیل بلی ایپ, یہ جو نام سے مارکیٹ میں ایپلیکیشن دیے گئے ہیں, میرے عزیزوں سائبر کو سب پتہ رہتا ہے. ایک ایپ کو ڈاؤن لوڈ, ایک ایپ کو رجسٹر کرنے کے لیے جب تک پرمیشن نہیں دی جاتی رجسٹر ہوتا نہیں ہے, سب پتہ ہے. لیکن یہ باضابطہ پری پلان ہوتے جا رہے ہیں. کون کون سی چیزیں آج 8 سال کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری ماں اور بہنوں کی عزت سلامت نہیں ہے. باضابطہ کوئی ایک سنگٹھن اعلان کرتی ہے کہ تم مسلمان عورتوں کو اپنی بہو بناؤ, 2.5 لاکھ روپے ہم سے لے لو, 5 لاکھ روپے ہم سے لے لو. یہ ساری چیزیں کیا آپ نہیں سن رہے ہیں؟ باضابطہ طور پر ابھی ایک رپورٹ میں 8 لاکھ مسلمان بچیوں کی بات بتائی گئی کہ انہیں مرتد بنایا گیا, مندروں میں لے جا کر ان کے ساتھ شادیاں کی گئی. ان میں سے کئی ایسی ہیں صرف اور صرف مزہ چک کر کے انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے, مار دیا جاتا ہے, انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. ایک بار جب دھبا لگ جاتا ہے تو اسے اپنی قوم بھی نہیں قبول کرتی, اور پھر وہ ایسی. میں آج سے 1 سال پہلے کی بات بتاؤں, دلی میں ایک صاحب اب بھی موجود ہیں, انہوں نے یہ بات رو کر کے ہم سے کہا کہ کئی مسلمان بچیاں ایسی ہیں جن کی میری دبئی میں ملاقات ہوئی, روتی رہیں, اور ان کا حال کیا تھا, کہا ہمارا صرف افیئر تھا کالجز میں یا باہر, اور کچھ نان مسلم کے ساتھ افیئر کر کے ہم اپنے گھروں سے مخالفت لے کر ان کے ساتھ بھاگ آئیں. انہوں نے شادی تو کیا لیکن چند ہی دنوں کے بعد ہمیں یہاں لا کر بیچ دیا. اب تک ہم کوٹھے پر بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے ماں باپ کو خبر تک نہیں ہے, کئی تو مر گئی. میرے عزیزوں یہ حالات کیوں ہوئے؟ یہی وہ امام کی بات یاد آتی ہے, تم نے نبی پاک کی عزت پر جو خاموشی اختیار کی تو پھر تمہارے گھروں کی عزت کب سلامت رہنے والی ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو یہ صرف چند گھروں کی لوٹ مار ہے؟ یہ چنگاریاں ہر گھر تک پہنچیں گی, ہر گھر تک پہنچیں گی.
آج آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اتر پردیش والے کٹر لوگ ہیں, وہاں صرف گوشت کے نام پر مار دیتے ہیں. ارے وہ زہریلی ہوا یہاں پہنچنے میں ٹائم نہیں لگنے والا ہے, وقت نہیں لگے گا. اب تک تو کرناٹک, کیرلا کو ایجوکیٹڈ اسٹیٹس میں بتایا جاتا تھا, یہاں کے لوگ سیکولر دماغ والے ہیں اور سب مل جل کر رہتے ہیں, یہاں فسادات نہیں ہوتے. لیکن آج پوری دنیا میں حجاب کا مسئلہ اگر چھڑا ہے تو یہ ہماری زمین ہے. یہیں سے یہ کٹرواد کہاں سے آئے, یہ ان کے اندر زہر اور نفرت کہاں سے آئے. آپ اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں کہ جو 4000 کلومیٹر دور نفرت رکھتا ہے اس کی چنگاریاں تمہارے گھر پہ آنے کے لیے منٹ بھی نہیں لگیں گے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں آج حالات. اس لیے میرے عزیزوں, جینا ہے تو بے خوف ہو کر جیو. ادخلوا فی السلم کافہ, رب نے قرآن میں فرمایا تم پورے کے پورے اسلام میں تو آ جاؤ, تم اپنے چہروں کے ساتھ آ تو جاؤ, تاکہ تمہارے پاس منہ تو رہے رب کی بارگاہ میں رحمت مانگنے کا, تمہارے پاس چہرہ تو رہے مدد مانگنے کا. ہاتھ اٹھاتے ہو, بھیک مانگتے ہو کہ اے اللہ ہماری مدد کر, تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے نہ آئے یہ بعد کی بات ہے. لیکن میرے عزیزوں, چہرہ دیکھ کر فرشتے کیا کہیں گے؟ تو کس سے اپنی محبت کا صلہ مانگتا ہے, تو کس سے اپنی محبت کا صلہ مانگتا ہے؟ ایک طرف خالق کو بھی سجدہ اور دوسری طرف شیطان سے بھی یارانہ تیرا. بتا رب کی بارگاہ میں کس سے محبت کا صلہ مانگتا ہے؟ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہر نماز میں کہتا ہے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مولا ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پر مت چلا. تم ہر مسجد میں اللہ کو یہ کہہ کر جاتے ہو اور باہر جا کر تمہارا لباس, تمہارا چہرہ, تمہارا پہناؤ سب تو یہود و نصارہ کا ہے. پھر اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ کیوں کہتے ہو کہ اللہ ان کے راستے پر نہ چلا؟ کچھ تو تمہیں اپنے دلوں سے تبدیل کرنا ہوگا. آج میں ایک بات یہ بھی بتا دوں ان نوجوانوں کے لیے جو ماڈرن بن کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کر لے گا. یہ ملا لوگوں کو چھیڑتے ہیں نا, داڑھی والوں کو لوگ چھیڑتے ہیں, ٹوپی والوں کو چھیڑتے ہیں, مذہبی لوگوں کو چھیڑتے ہیں. ارے اس زہریلی کافر جماعت کو آپ نے دیکھا نہیں, جنہوں نے ان کو راضی کرنے کے لیے پچھلے 30-40 سال سے پوجا پاٹ کی ہے, انہیں بھی یہ نہیں بخشتے. چاہے وہ بالی ووڈ کا ہیرو ہو کہ ہالی ووڈ کا ہیرو ہو, جس نے سارا کچھ بدل بھی لیا, نام اگر مسلمان ہے تب بھی یہ تمہیں ہضم نہیں کر سکتے, یہ تمہیں ہضم نہیں کریں گے. عزیزان گرامی وقار, آپ کیا سمجھتے ہیں اس تیاگی کو جو بدل کر کے گیا ہے وہ جماعت قبول کر لے گی؟ وہ جماعت قبول کر لے گی. وہ اپنے دلتوں کو آج تک قبول نہیں کر سکے, ایک مسلم کو کہاں قبول کریں گی؟ حالت بعد میں یہی ہوگی, دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, ادھر کے بھی نہیں رہے ادھر کے بھی نہیں رہے. اسی لیے ان نوجوانوں سے میں کہتا ہوں جو آج دنیا میں تھوڑے سے اپنے چہرے کو بنانے کے لیے اپنے نبی کو چھوڑ دیا اور لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے اپنے آپ کو بدل لیا, یہ دنیا تو تمہاری موت تک کبھی راضی نہیں ہو سکتی, لیکن قبر میں جاؤ گے تو اس رسول کو راضی کرنے کا کیا گیا؟ وہ بھی تو راضی, ان کو بھی راضی نہیں کر سکے. پھر آخر جیے کس کے لیے؟ دونوں چیزیں ہاتھ نہیں آ سکی تمہارے, نہ حضور کو راضی کر سکے نہ دنیا کو راضی کر سکے. دنیا کا حال تو یہ ہے کہ تم جبہ پہنو تو انہیں اعتراض, ٹوپی پہنے تو اعتراض, ارے ننگے گھومو تو بھی اعتراض. کبھی تم سے یہ راضی ہو ہی نہیں سکی. مسلمان بچیاں اگر یہ سمجھتی ہیں کہ حجاب پہننے سے ان کو تکلیف ہے, اٹھا دیتے, نکال دیتے حجاب. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ تم دوپٹے کے ساتھ جاؤ تب بھی انہیں نفرت ہے. مسئلہ حجاب کا نہیں ہے, مسئلہ تمہارے ایمان کا ہے, تمہارے اسلام کا ہے. جب تک اسلامی نام تمہارے ساتھ ہے, ظالم اور زہریلے لوگ تمہیں کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کر سکتے. اس لیے میرے مولا کے فرمان پر آ جاؤ, ادخلوا فی السلم کافہ. پورے کے پورے اسی گھر میں کیوں نہیں داخل ہو جاتے؟ چوکھٹ پر کھڑے ہو, ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر کر کے آ تو جاؤ, ساری بارشوں سے مولا تمہیں خود بچا لے گا. اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے بھی کہا تھا, آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے.
कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वहां तो सब मानने के लिए तैयार खड़े होंगे, लेकिन कमाल ये है ए मोमिन, हुजूर को आज ही मान ले, आज ही उनको अपना आका और मौला तस्लीम कर ले, आज ही उनको अपना दाता व वाली सब तस्लीम कर ले, आज ही उस हुजूर के कदमों पर कुर्बान होने के लिए तैयार हो जा। हमने इज्जतें देखी हैं हुजूर के कदमों में, हमने इज्जतें देखी हैं हुजूर के दीवानों की, हमने इज्जतें देखी हैं हुजूर के गुलामों की। वो जिस कायनात में भी गए हैं, इंसान तो इंसान, दरिंदो चरिंदो परिंद भी उनके लिए पर बिछाते हैं। ये तो मखलूकात की बात है, दुनियावी अल्लाह के मलाइका भी उस गुलाम मुस्तफ़ा को सलाम भेजा करते हैं। इज्जत तो हमने देखी है उस नबी के दामन में, इज्जत तो हमने देखी है उनके कदमों में। एक अमेरिका का बड़ा प्रोफेसर है, वो बड़े राग अलाप रहा था कि हमने वो कर दिया, पेट्रोल मिसाइल बना दिया, हमने बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी बनाई कि हमने मोबाइल बना दिया, कंप्यूटर बना दिया, ऐसे मशीनें बनाई कि हमने सूरज की रोशनियों को कैद करके करंट बना दिया, जमीन के सयाल मादे को निकाल कर केमिकल बना दिया। दुनिया में क्या नहीं बनाया हमने। एक मोमिन आलिम दीन ने कहा, आपने सब कुछ बनाया है, मैं आपसे एक चीज का सवाल करता हूं, मुझे आपसे एक ऐसा आदमी चाहिए, एक ऐसा आदमी चाहिए जिसकी दो उंगलियों के बीच से ऊपर देखे तो अर्श खुदा तक नजर आए, और नीचे देखे तो तहतुस सरा तक नजर आए। तो वो कहने लगा, हाँ ऐसा भी कोई होता है, ऐसा भी कोई होता है? कहा हाँ होता है, ख्वाजा गरीब नवाज का पीरो मुर्शिद होता है। उस गरीब नवाज के आंखों पर दो उंगलियां रख करके ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा था, बेटा मोइनुद्दीन ऊपर देखो क्या क्या दिखता है। मोइनुद्दीन ने कहा, पहला दूसरा चौथा पांचवा छठा सातवां अर्श खुदा तक सब नजर आ रहा है, और जमीन के सातों तबक के साथ तहतुस सरा तक नजर आ रहा है। उस अमेरिकी प्रोफेसर से इस आलिम रब्बानी ने कहा, बस मुझे एक इंसान ऐसा चाहिए आपकी फैक्ट्री का, एक इंसान ऐसा चाहिए। उसने कहा, हम मशीनें बनाते हैं, इंसान नहीं बनते। कहा, फिर इंसान कहां बनते हैं? वो सिर्फ गुंबद खजरा की छांव में बनते हैं। इंसान जो बनते हैं वो गुंबद खजरा की छांव में बनते हैं। टूटी चटाई पर भी बैठे तो लौहे महफूज का मुताला करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ यहां होता है। तुम क्या समझते हो कि मशीनें बनाने वाला इंजीनियर बहुत टॉप पर पहुंच गया? मेरे अजीजों, दुनिया के मेटल पर तो ये तरक्की कर लिया, अपनी रूह की तरक्की कर ना सका, अपने आप की तरक्की ना कर सका। लेकिन हमने इस बारगाह मुस्तफा में आने वालों को देखा है, वो बिलाल जो जिंदगी भर मक्का के बड़े बड़े अमीरों के गुलाम रहे, आजाद होकर मुस्तफा के कदमों में क्या आए, 6 साल नहीं गुजरे थे, वही बिलाल है जिसे मक्का की गलियों में घसीटा जाता था, फतह मक्का के दिन काबे की छत पर चढ़ाया गया। यह है इज्जत, इससे बड़ी और क्या इज्जत चाहिए? हमने इज्जत देखी है हुजूर के गुलामों में, हमने इज्जत देखी है रसूलुल्लाह के कदमों में। आप 1000 पाउडर लाली लगा करके नौजवान आए, हैंडसम बन करके दिखा है। तुम्हारी जवानी में हो सकता है तुम चमक लोगे, हो सकता है तुम्हारी जवानी में जब तक जिस्म महफूज है, तुम्हारी बॉडी सलामत है, तुम लोगों को दिखाकर कह सकते हो मैं स्मार्ट हूं, हैंडसम हूं। उम्र ढलने दो, थोड़ी उम्र जाएगी, चेहरे पर झुर्रियां, कमर टेढ़ी हो जाए, बालों में सफेदी आए, आंखों की बीनाई कम, दांत हिलने लगे, दुनिया तो छोड़ो, देखना ही छोड़ देगी। तुम खुद अपना आईने में मुंह देखना छोड़ दो, तुम्हें खुद अच्छा नहीं लगेगा, मैं कैसा था अब कैसा हो गया। दुनिया तो छूट ही जाती है, अच्छे अच्छों को दुनिया छोड़ती है। ये दुनिया हुस्न की पैरोकार है अगर, तो जब तक हुस्न है देखती है, गया हुस्न तो सब खत्म। ना जवानी में लड़कियां, ना जवानी में लड़के जो उरूज पर थे वो बुढ़ापे में कोई मकाम नहीं रखते, उनकी कोई इज्जत बाकी नहीं रहती। अब उनके इर्द गिर्द वो झमेले नहीं होते, सब खत्म हो चुका होता है, इसलिए कि दुनिया में उन्होंने अपनी इज्जत तलाश की थी। तो जब तक थी दुनिया इज्जत मिल रही थी, लेकिन जिन्होंने रसूलुल्लाह के कदमों में इज्जत ढूंढी, हुजूर पाक के कदमों में जिन्होंने इज्जत ढूंढी, मेरे अजीजों, हमने देखा है
ان غلاموں کی اگر عمر 70-80 سال کی بھی ہو جائے، 70-80 سال کی بھی ہو جائے، ایک عالم ربانی کی عزت میں اور خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں آتی، کوئی کمی نہیں آتی۔ ہم نے اپنے مرشد حضور تاج الشریعہ کو دیکھا، میرے عزیزوں، جن کی عمر 75 سال کی ہو گئی، آج حضور شیخ الاسلام مدنی میاں صاحب موجود ہیں، ادام اللہ اتبانو، اللہ اور لمبی عمر کرے۔ محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب موجود ہیں، ان کی عمریں اب 80 کو کراس کر چکی ہیں، 80 کو کراس کر چکی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے انہیں اگر سب سے زیادہ کوئی دیکھتا ہے تو وہ سب سے زیادہ نوجوان طبقہ دیکھتا ہے۔ اے نوجوانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، یہ بوڑھے کیا تمہیں خوبصورت لگتے ہیں؟ ان کے دلوں سے پوچھو، یہ خود بتائیں گے ہزاروں کا حسن ایک طرف، اس مرشد کا حسن اپنی طرف، اس لیے کہ انہیں جو حسن ملا ہے وہ دنیا سے نہیں، وہ حضور کے قدموں سے ملا ہے۔ یہ عزت نہ کم ہوتی ہے اور نہ گھٹتی ہے، بلکہ ہر عمر کے بعد بڑھتی ہی جاتی ہے۔ یہاں ہوتا ایسا ہے کہ ریٹائرمنٹ ملتی ہے دنیا میں، 60 سال کے بعد آپ گھر بیٹھو، اس لیے کہ آپ دماغ سٹیا جائے گا، الٹے سیدھے فیصلے کرو گے۔ بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تو ان کو لوگ پوچھنا چھوڑ دیتے، ارے میاں بوڑھا ہو گیا، پگلا گیا، سٹیا گیا، کیا کیا باتیں کرتا ہے۔ یہ دنیا کے حالات ہیں، لیکن میں دین کی بات بتاؤں، حضور کے غلاموں میں جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے اسی سے فیصلے کرائے جاتے ہیں۔ جتنا بوڑھا ہوگا اتنے ہمارے اکابرین میں سے ہوگا، جتنی عمر والا ہوگا اتنے ہی زیادہ اس کے مقامات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن بحمدہ تعالی حضور کے غلاموں میں ایک کو بھی میں نے پاگل ہو کر مرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، پاگل ہو کر مرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 25 صفر کا دن ہے جس دن ان کا انتقال ہو رہا ہے۔ وہ کئی دن سے نزع کے عالم میں تھے، وہ نزع کے عالم میں تھے۔ سکرات کسے کہتے پتہ ہے؟ باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا، بیوی کو نہیں پہچانتا، سکرات اسے کہتے ہیں۔ جمعہ کا دن ہے، 2:38 پر آپ کا انتقال ہوا، مشہور ہے، لیکن اسی دن کی بات ان کے شاگرد صدر الشریعہ کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں حکیم امجد علی خان رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں میں دارالافتاء میں فتویٰ لکھ رہا تھا، مجھے ایک عبارت نہیں مل رہی تھی کس کتاب میں، ریفرنس مجھے چاہیے تھا، لیکن اعلیٰ حضرت بیمار تھے، کئی دنوں سے بیمار تھے، لیکن میرے بس کا بھی کام نہیں تھا، لائبریری ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا، مجھے مل نہیں رہی تھی۔ سوچا کہ ایک بار زحمت دے دوں۔ آئے، یہ 12 بجے یا 11 بجے کا وقت تھا جمعہ کا، اذان سے پہلے کی بات ہے۔ اندر آئے تو عورتیں موجود تھیں، عورتوں کو گھر میں بھیجا گیا۔ اعلیٰ حضرت سے کہا گیا آپ کے شاگرد صدر الشریعہ آئے۔ اعلیٰ حضرت نے انہیں آنے کی اجازت دی۔ کہا مولانا کیسے آئے؟ کہا کہ حضور ایک فتویٰ لکھ رہا تھا اور اس میں ایک لائن مجھے نہیں مل رہی کس کتاب میں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا جاؤ فتاوی شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر اس پر یہ لکھی ہوئی۔ یہ وہ وقت ہے جسے سکرات کہتے ہیں، یہ وہ وقت ہے جسے نزع کہتے ہیں۔ صدر الشریعہ کہتے ہیں میں جلدی سے واپس آیا، دارالافتاء میں بیٹھ کر کے میں نے وہی کتاب اٹھائی جو ویلیوم، جو جلد نمبر آپ نے کہی، وہی صفحہ کھولا تو عین اسی لائن میں مجھے وہ عبارت مل گئی۔ میں فتویٰ کمپلیٹ کیا تھا کہ یہاں سے اعلان ہونے لگا اعلیٰ حضرت کا انتقال ہو چکا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ دنیا کے اندر ہوس میں رہنے والوں کو ہم نے دیکھا، ان کے جانے کا وقت کیا ہوتا ہے، وہ اپنے عزیزوں کو بھول جاتے ہیں، وہ اپنوں کو نہیں پہچان پاتے، لیکن جو رسول اللہ کے قدموں میں فنا ہو گیا، آخری سانس تک مولا اس کے دماغ کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کے عقل کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کے حسن کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اسی لیے ان کی مان لو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اے مومنوں، اتنا اپنی زندگی کا خاصہ بنا لو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج کے ان حالات کا سب سے بڑا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ حضور کے قدموں میں آ جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے مسلمان تو ہو جاؤ۔ تم اپنے گھروں سے انقلاب شروع کرو۔ عورتوں کے حجاب کے لیے آج جو آوازیں اٹھائی جا رہی، ان درندوں کو ضرورت کس بات کی کہ ہم جو پہنے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم ننگے بھی رہتے ہو تو ہم کہاں کہنے جاتے ہیں؟ تم کیا کہتے ہو، کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو؟ ہم نے کبھی کہا؟ کبھی کسی نے پیشاب پی لیا، گوبر کھا لیا، ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟
آزاد ملک ہے، تم جو کھانا چاہو جو پینا چاہو کھاؤ، لیکن ان درندوں کو تکلیف ہر مسلمان سے ہوتی ہے۔ تم گوشت نہیں کھا سکتے، تم ٹوپی نہیں پہن سکتے، تم داڑھی نہیں رکھ سکتے، تم دوپٹہ نہیں اوڑھ سکتی، وہ حجاب نہیں پہن سکتی، ایک ٹیچر لب پہ آتی ہے دعا نہیں پڑھ سکتا، ایک مسجد کا امام تنہا سفر نہیں کر سکتا۔ حالات ابھی گجرات میں ایسے ہیں کہ ایک صاحب ہمارے ساتھ رہتے ہو، کہتے ہیں میں گاؤں میں گیا تو پورے گاؤں والوں نے گھیر کر کہا آپ سے خرید و فروخت ہمارے لیے جائز نہیں، ہمارے مکھیا نے اعلان کر دیا مسلمان سے خرید و فروخت نہیں ہو سکتی۔ یہ زہر ہے، یہ زہر ہے میرے عزیزوں۔ انہیں قرآن پسند نہیں، انہیں رب ذوالجلال کے نام پسند نہیں، حضور پاک کا نام پسند نہیں، ہر چیز ہماری ناپسند ہے، تو پھر تم کس کے پیچھے لگے ہوئے؟ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ جو قوم دشمنی میں تل رہی تھی تم اس کو راضی کرنے کے لیے آگے پیچھے گھوم رہے تھے۔ اے مسلمانوں، آج اگر کسی کو راضی کرنا ہے تو وہ مولا کو راضی کر لو، وہ صرف ایک سجدے میں راضی ہوتا ہے۔ اس رسول کو راضی کر لو جو ایک درود میں راضی ہوتا ہے، اور اس دنیا پر پوری طاقت بھی جھونکو یہ نہیں راضی ہوگی تم سے، یہ راضی نہیں ہوگی۔ حجاب کے مسئلے کو آپ یہ سمجھ رہے پروٹیسٹ کرنے سے ختم ہو جائے گا، ہم اپنی طاقت دکھائیں گے؟ نہیں میرے عزیزو، عہد تو یہ کرو، غلطیاں ہمارے گھروں سے تھی، اب ہماری ہر بچی حجاب میں آئے گی، ہماری ہر بچی حجاب میں آئے گی، اب پابندی کرو، اور اس کے بعد دیکھو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کیسی ہوتی ہے۔ ایک بار جب تمہیں حکم دیا مولا نے کہ اس طرح سے تم ڈھل جاؤ میرے نبی کے اخلاق میں، پھر ہوگا کیا؟ کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکل آؤ ایک بار نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ بس اتنی ضرورت ہے، تم صرف ایک نعرہ بھی لگاؤ تو کئی لوگوں کے چولہے ہل جائیں، کئی لوگوں کے تخت ہلنے لگیں، لیکن اس نعرے کی بات کر رہا ہوں میں جو ایمان کے ساتھ نکلے، جو رسول پاک کی محبت میں نکلے، جو اخلاص کے ساتھ نکلے۔ ہم نے آج بھی دیکھا ہے ایک صدائے اللہ اکبر میں اتنی طاقت ہے کہ مولا اگر چاہے تو پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں بزدلی کو ختم فرما دے۔ اس رب ذوالجلال کے نام میں وہ پاور ہے کہ ایک بھی تم ہو اگر صرف یہی تو بات تھی، ہم دیکھ رہے ہیں رب ذوالجلال کے نام ہی کی تو برکت ہے کہ 40 کتے بھی میری ایک بہن کا کچھ نہ کر سکے، ارے وہ کراٹے مین نہیں تھی، کراٹے وومن نہیں تھی، اور نہ ہی جو ہے طاقت بنائی ہوئی کوئی خاتون تھی۔ ہاں ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ اللہ اکبر کی طاقت، ہمارے پاس جو طاقت ہے۔ جنگ یرموک میں جانتے ہو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا نعرہ لگوایا تھا؟ کہا تھا کہ اپنوں اور غیروں کو پہچاننے کے لیے ایک ہی نعرہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ اس میں طاقت اتنی طاقت تھی کہ غیروں کے چولہے ہلتے تھے، لیکن یہ کب ہو؟ جب ایمان کے ساتھ ہو، جب اخلاص کے ساتھ ہو۔ آج تم بدل لو کہ میرے کان اب یہ فلمی نغموں کے، آوارہ گردی کے گانوں کے پیروکار نہ ہوں گے، میں سو جاؤں گا یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں اٹھوں گا صلی علی کہتے گئے، میری زندگی میں تبدیلی آ جائے، انقلاب آ جائے۔ آج سے میں قرآن پڑھ کر کے سوؤں یا قرآن سن کر کے سوؤں گا، اٹھوں گا تو میرے کانوں میں نغمے رب ذوالجلال کے گنگنائے جا رہے ہوں، حضور پاک کی محبت میں جیوں گا، اور دنیا سے جاؤں گا بھی تو حضور پاک کی محبت میں جاؤں گا۔ یہ عہد کرو میرے عزیزوں، پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ ایک بشارت دے کر جاتا ہوں، آخری میری بات، خوشخبری بھی یہ دے کر جاتا ہوں، حالات خراب ہوں گے، اور حالات خراب ہوں گے، یہ زہر بھرے گا، اس لیے کہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ جب کچرا اور اچھی چیزیں مل جائیں تو انہیں چھانٹنے کے لیے مولا تعالیٰ سختیاں نازل کرتا ہے۔ منافقین کا کچرا نکل جائے گا اور پیوریٹی والے، ایمان والے باقی رہ جائیں گے، مخلصین باقی رہیں گے۔ تم ثابت قدم رہنا، میری یہ بشارت سن کر کے جاؤ، یہ حالات کی جو تبدیلی ہے وہ یوں ہی نہیں، وہ امام مہدی کے ظہور کی علامت ہے۔ ان کی یہی مثال ہے کہ دنیا کبھی ادھر سے چکتا ہے، کبھی ادھر سے چکتا ہے، اور سوچتا ہے کہ ادھر سے تھوڑا کما لوں، ادھر سے تھوڑا کما لوں،
پھر ایک دن اسے احساس ہوتا ہے کہ بڑے بڑے پیسے والے لوگ کتنے ٹیسٹ میں ہیں، کتنے مزے میں ہیں، ذرا اس میدان میں بھی جا کر کے دیکھتا ہوں۔ سیاست میں تو کتنا مزہ ہے، بڑی بڑی اونچی اونچی گاڑیوں میں گھومتے پھرتے ہیں، ہم اس میں بھی جا کر دیکھتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں میں جا کر کے دیکھتے ہیں۔ تو یہ انسان کی خواہشات اسے دنیا کے بیچوں بیچ لاتی ہے، اور پھر اس کا حشر وہی ہوتا ہے کہ اس کے سارے ہاتھ پیر دنیا میں ایسے ملوث ہوتے ہیں کہ موت آ جاتی ہے اور اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں مل پاتی۔ میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں یہاں پر ایک اجنبی کی طرح رہنا چاہیے تو یہ یوں ہی نہیں کہا گیا۔ ہاں، میں اس کا مخالف نہیں کہ آپ کو کمانا ہی نہیں چاہیے، کماؤ، کروڑ روپے پر ڈے کماؤ، اگر کسی کی اتنی انکم ہے تو میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن مال جتنا بھی آئے تمہارے پاس، اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ میرے رب کا سجدہ نہ چھوٹنے پائے۔ اگر اللہ کی عبادت کے ساتھ پر ڈے کروڑ روپے بھی آتے ہیں تو اللہ کی نعمت ہے تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تمہارے لیے۔ اور اگر 100 روپیہ دن میں آتے ہیں لیکن سجدے اللہ کے چھوٹ جاتے ہیں تو یہی تمہارے لیے زحمت ہے، اللہ سے دوری کا سبب بن گئی تمہاری کمائی۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اے حبیب آپ فرما دیں کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ کیا آزمائش کا مطلب کیا ہے؟ اللہ مال دے کر بھی آزماتا ہے، اولاد دے کر بھی آزماتا ہے۔ بسا اوقات انسان اپنے مال سنبھالنے کے لیے اتنا مصروف ہوتا ہے، اسے نہ اذان سنائی دیتی ہے نہ نماز کا وقت ملتا ہے۔ یہ آزمائش نہیں تو اور کیا ہے؟ دکان میں حساب کتاب اتنا بڑھ گیا کہ اسے 5 منٹ نکالنے کی فرصت نہیں ملی۔ اولاد اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اولاد کی محبت نے اسے ایسا غرق کر دیا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے محبت میں مگن ہو کر اللہ اس کے رسول کو بھول گیا۔ تو یہی آزمائش ہے۔ ہاں، اگر تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہاری دکان، تمہاری جائیداد، تمہارا بزنس ایسا ہے کہ روز کروڑوں کا ہوتا ہے لیکن اذان بھی سنائی دیتی ہے اور جماعت سے نماز بھی ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے تمہاری۔ اسی لیے میرے عزیزو، دنیا میں اگر اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگو تو عثمان غنی کا مال مانگو، عبد الرحمن بن عوف کا مال مانگو، کہ ان کے پاس مال تو آیا تھا لیکن غفلت نہیں آئی تھی، مال تو آیا تھا لیکن نافرمانی نہیں آئی تھی۔ عزیزان گرامی، اس فانی دنیا سے ہم بہت جلدی کوچ کر کے جانے والے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ جا چکے اور اچھے اچھے لوگ بھی زیر زمین دفن ہو گئے، اب ہمارا بھی وقت قریب ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے میں ہی موت آئے گی؟ موت کی کوئی عمر نہیں ہے، بچوں کو بھی آتی ہے، جوانوں کو بھی آتی ہے، اور اگر کسی کو بڑھاپا مل گیا تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اس کی، کہ اللہ نے جوانی بھی دی اور بڑھاپا دیا، اس لیے کہ بڑھاپے میں خواہشات کم ہوتی ہیں۔ مولا تعالیٰ بوڑھوں کو پاک و صاف کر کے توبہ کرا کے اپنی بارگاہ میں لینا چاہتا ہے، اس لیے بڑھاپا دیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس کا اسلام میں بڑھاپا آ گیا اور اس کی داڑھی سفید ہو گئی، رب تعالیٰ فرماتا ہے اسے عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ بڑھاپے کو یہ نعمت ہے، لیکن میرے عزیزو، ہر جوان بوڑھا ہو جائے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہر بچہ جوان ہو جائے یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ موت کی اپنی کوئی عمر نہیں۔ ہم نے زندگیاں جتنی گزارنی تھی گزار لیا، ہم موت سے بہت تیزی سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے سیدنا حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے جسم پر رکت طاری ہوتی ہے، آنکھیں بہنے لگتی ہیں، کیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں آپ؟ حضرت حاتم اصم کہتے ہیں، میں جب نماز پڑھتا ہوں تو سامنے میں جنت کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، پیچھے ملک الموت کو کھڑا ہوا پاتا ہوں، اور اپنے دائیں بائیں جہنم کے گڑھے دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں آگے کی طرف نہیں بڑھا، ملک الموت تو ابھی میری گردن دبوچنے والا ہے، یا تو دائیں گروں گا یا بائیں گروں گا، اور دونوں طرف جہنم کے گڑھے ہیں۔
اس لیے مجھے خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس راستے سے میں نکل کر جنت تک پہنچ جاؤں۔ میرے عزیزوں، ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ حساب کتاب کرتے رہ جاتے ہیں نمازوں میں۔ ملک الموت ہر دن ہر گھر پر آ کر ایک بار ضرور جاتے ہیں۔ آج بھی ہمارے گھر آئے ہوں گے، یا جہاں ہم ہوتے ہیں ہم کو دیکھ کر کے جاتے ہیں، اور جس کی موت آنے والی ہوتی ہے اسے اس دن 3 مرتبہ وہ دیکھ کر جاتے ہیں۔ برابر وقت پر اس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے، اور وہ 1 منٹ نہ آگے نہ پیچھے کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے گھر اور آپ کے گھر آ کر گئے ہوں گے یا آنے والے ہوں گے، تمہیں دیکھ کر ضرور جائیں گے، اور تمہاری سانسیں جس دن بند کرنی ہے انہیں پوری طرح سے خبر ہے۔ تمہارے پاس کتنا وقت بچا ہے انہیں پوری طرح خبر ہے، لیکن تمہیں خبر نہیں، نہ ہمیں خبر ہے۔ اب یہ شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس میں ایک رات ہے 15ویں شب۔ اگلا مہینہ جو آئے گا ابھی شعبان کا، حضور فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ 15ویں شب کو سارے لوگوں کے سال بھر ہونے والے معاملات فرشتوں میں تقسیم کر رہا ہوتا ہے، ان کا رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے کہ سال بھر اب ان کو اتنا رزق ملے گا، اتنے معاملات ہوں گے، یہاں تک کہ کئی لوگوں کی موت کا بھی اعلان ہو چکا ہوگا، لیکن حضور فرماتے ہیں انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، وہ اپنے شادی کا پلان کر رہے ہوں گے، وہ اپنے گھر بنانے کے چکر میں مصروف ہوں گے، جبکہ ان کو 15ویں شعبان کا اعلان ہو چکا ہے کہ ان کی موت اس سال آنے والی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارے پاس بہت لیمیٹڈ ٹائم ہے، بہت مختصر سا وقت ہے، تو اس دنیا میں جب یہ تیزی سے گزرنے والا وقت ہے تو کر کے کیا جانا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے جب چھوٹا سا وقت ہے تو کچھ تو کریں۔ آپ سے اگر میں کہوں ملک الموت تمہارے سرانے پر آ کر کھڑا ہے اور کہتا ہے 2 منٹ ہے تیرے پاس، کیا کرنا چاہتا ہے؟ تم کیا کرنا چاہو گے؟ 2 رکعت پڑھنا چاہو گے، 1 رکوع قرآن کا پڑھنا چاہو گے، یا تسبیح لے کر سبحان اللہ پڑھ لیں، یا لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، یا دعا کر لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، بڑی بڑی چیزیں، یا خیرات کریں، صدقہ کریں، کیا کریں؟ 2 منٹ کا ٹائم ہے۔ بلکہ بزرگوں نے فرمایا اگر کسی کو یہ کہہ بھی دیا جائے کہ تیرے پاس 2 منٹ کا ٹائم ہے تو کیا کرنا چاہے کر لے، بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ انہی معاملات کو سوچتا رہ جائے گا، 2 منٹ گزر بھی جائیں گے، کر بھی نہیں سکے گا، کیا کریں وہ پتہ بھی نہیں چل سکتا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی تمہارے پاس وقت ہے، صحیح سلامت آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، آپ کے ہاتھ پیر سلامت ہیں۔ اب ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں اب باقی وقت کتنا ہے، تو کون سی تسبیح پڑھو گے، کون سا ذکر کرو گے، کتنی تلاوت اور کتنی عبادت کرو گے؟ میں آپ کو ایک نسخہ دے جاتا ہوں، وہ سب سے بہترین چیز ہے، سب سے بہترین چیز ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر تمہیں کوئی چیز مختصر سے وقت میں کر کے جانا ہے تو وہ رسول پاک کو راضی کر کے جانا۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کے ساتھ یہ عرض کرنا کہ آقا میں تمہارا ہوں، آپ میری طرف نظر کرم فرما دیں۔ اگر وہ رسول راضی ہو گئے تو تمہارے ہر وقت کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ باقی ہماری تسبیح جاتی ہے کہ نہیں جاتی یہ بھی ہمیں معلوم نہیں، کر تو لیا عبادت لیکن قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ بھی نہیں معلوم، لیکن اگر اللہ کا نبی راضی ہو گیا تو ہمارے سفارش کے لیے وہ کافی ہو جائے۔ میں آپ کو بتاؤں ایک نوجوان کی زندگی مدینہ طیبہ میں، یہودی لڑکا تھا، ماں باپ دونوں یہودی ہیں، بیٹا 22 سال کا، ایک بار مسجد نبوی کے پاس سے گزر رہا تھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے تدریس فرما رہے تھے، انہیں تعلیم دے رہے تھے، اور یہ مسجد نبوی کے دروازے کے باہر سے گزرتے گزرتے ایک بار اس کی نظر حضور پر پڑ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتا کھڑا رہ گیا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شیرنی گھولنے والی وہ میٹھی آواز کانوں پر ٹکرانے لگی تو کھڑا سنتا رہ گیا حضور کی آواز۔
اور کافی دیر تک جب دل میں مٹھاس پہنچی تو گھر گیا۔ ظاہر سی بات ہے حضور کا وہ حسین چہرہ کوئی ایک بار دیکھتا تو ہی فدا ہو جاتا تھا۔ یہودی اپنے ماں باپ سے کہہ نہیں سکتا تھا۔ گھر گیا اور اس کے بعد بے چینی بڑھتی رہی۔ دوسرے دن آیا، پھر مسجد نبوی کے دروازے کے باہر کھڑا ہو کر حضور کو سنتا تھا اور دیکھتا تھا، بس اتنا کام تھا۔ چند دنوں کے بعد کسی نے دیکھ کر کے اس کے ماں باپ کو خبر کر دی کہ تمہارا بیٹا تو محمد کے پاس جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا بیٹا، تم تو یہودی ہو لیکن تمہارا بیٹا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے جاتا ہے، ان کی تقریر سننے جاتا ہے۔ تو باپ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے پوچھا کیا تو محمد کے پاس جاتا ہے، مسجد نبوی کے پاس جاتا ہے؟ بیٹے نے کہا ہاں، ان کی باتیں مجھے اچھی لگتی، ان کا چہرہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن باپ نے سختی کی، آئندہ اگر تو جائے گا تو میں تیرے ساتھ سخت سزا کا معاملہ کروں گا، لیکن یہ محبت ہوتی ایسی ہے، اور وہ بھی میرے مصطفیٰ سے ہو۔ اس زمانے کے ہم نے واقعات دیکھے ہیں، ساری دنیا کو صحابہ نے چھوڑ دیا مگر چہرے رسول کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اس نوجوان کے ساتھ بھی یہی ہوا، 2 دن گھر میں رہا، تیسرے دن پھر نکل کر کے آیا، مسجد نبوی کے باہر کھڑا حضور کو دیکھتا رہا۔ باپ آیا ڈھونڈتے ہوئے، دیکھا جب حضور کو یہ چھپ کر کے دیکھ رہا ہے، وہیں سے پکڑ کر لے گیا اور اپنے گھر پر لے جا کر زنجیریں باندھ کر قید کر دیا، قید کر کے رکھا، مارا توڑا اور کہا کہ آج کے بعد سے گھر سے باہر نہیں جا سکتا۔ اب گھر کے اندر قید تھا، چند دنوں کے بعد بیمار ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے کسی محبوب کو اس کے محب سے یا کسی محب کو اس کے محبوب سے جدا کر دیا جائے، یہ بیماری بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ وہ تڑپتا رہ گیا اور بیمار ہو گیا، کمزوری آ گئی۔ باپ نے زنجیریں کھول دیں لیکن گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا جاتا تھا، گھر کے اندر ہی قید رہتا۔ پھر یہ بیماری اتنی بڑی جس کو فاضل بریلوی نے کیا کہا ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ یہ ایک درد ایسا ہے محبت کا کہ اس میں روز درد اور بڑھتا رہے، اس محب کو اور مزہ بھی آتا رہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس کی بیماری اتنی بڑھ گئی کہ وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، چل پھر نہیں سکتا تھا۔ حکیموں سے علاج کرایا گیا، طبیبوں سے علاج کرایا گیا، علاج کرتے کرتے مہینے گزر گئے لیکن اس کی بیماری بڑھتی گئی۔ ایک دن حکیم نے آ کر یہ کہہ دیا اس کے باپ سے کہ اب تمہارا بیٹا زندہ نہیں رہ سکتا، ایک دن کا مہمان ہے، یہ جو کھانا کھائے، جو چاہے کھلا دو پلا دو اور جو خواہش ہے پوری کر دو، یہ ایک دن سے زیادہ اب زندہ نہیں رہ سکتا۔ جوان لڑکا ہے 22 سال کا، موت کے کنویں میں جا رہا ہے، ماں باپ کے دل پر کیا بیتتی ہوگی، رونا دھونا بھی تھا، لیکن بچے کی، بیٹے کی محبت غالب آ گئی۔ بیٹے سے پوچھا بیٹا ہم نے تیرے ساتھ اگر ناانصافی کی ہے تو معاف کر دے، اگر تیری کوئی آخری خواہش ہے، کچھ کھانا پینا چاہتا ہے تو ہمیں بتا دے، ہم تیرے لیے حاضر کر دیں گے۔ اس نوجوان نے بستر پر لیٹے ہی اپنے باپ سے کہا میری ایک ہی خواہش رہ گئی ہے کہ ایک بار پھر سے محمد کا چہرہ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ پگھل گیا۔ ماں نے بھی کہا لڑکے کی کہ جاؤ، اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے تو جا کر ان سے کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ ہمارے بیٹے کو ایک بار ملاقات کر لیں۔ تھے تو یہودی، کٹر یہودی، حضور کو بالکل برداشت نہیں کرتے، وہ دشمنی میں تلے رہتے، لیکن آیا وہ یہودی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضور صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ فجر کے بعد کا وقت تھا، آیا، آ کر کے وہ روتے ہوئے کہنے لگا میرا ایک بیٹا آپ کی محبت میں دنیا سے جا رہا ہے، ایسا مریض ہو گیا کہ اس کا اب موت کا وقت قریب آ گیا، وہ ایک بار آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی وقت اپنی مجلس سے اٹھے، اپنے صحابہ سے کہا چلو میرا ایک دیوانہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ نکل کر کے میرے آقا اس یہودی کے گھر آئے، بستر پر لیٹا ہوا وہ بیمار 22 سال کا نوجوان جس کے جانے کا وقت قریب تھا، سانسیں اکھڑ رہی تھیں، حضور سیدھے اس کے سرانے کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں اور اس کا سر
گردن کی طرف ہاتھ دے کر کے اٹھاتے ہیں تو پورے جسم میں اس کے گرمی دوڑ جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لمس پایا ہاتھ کا، جسم کے اندر طاقت محسوس ہوئی اور چہرہ کھل گیا۔ دیکھا، آنکھیں بھر کر کے حضور کے چہرے کو مسکرانے لگا اور کہا کہ میری زندگی وصول ہو گئی، میری زندگی وصول ہو گئی۔ یہ کہتا رہا، میرے آقا نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنی بات پر وہ زور سے کلمہ پڑھا اور حضور کی گود میں سر رکھ کر کے اس کی روح پرواز کر گئی، انتقال کر گیا۔ عزیزان گرامی، لیکن مقام کیا پایا جانتے ہیں؟ صحابیت کا مقام، صحابیت کا مقام۔ صحابی کہتے کسے ہیں؟ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا صحابی اور غوث کے مقام میں کیا فرق ہے؟ آپ فرماتے ہیں غوث اور صحابی کی بات کرتے ہو؟ صحابی رسول جن گھوڑوں پر بیٹھ کر جہاد میں جایا کرتے، ان گھوڑوں کے ٹاپ کے نیچے سے جو دھول اڑتی تھی، غوث وہاں بھی نہیں پہنچ سکتا، وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اب اندازہ کرو، جو چند لمحوں میں میرے آقا کا دیدار کیا اور غوث سے بھی بڑا مقام پا گیا، کس وجہ سے؟ اسی لیے میں نے اس واقعے کو اس لیے عرض کیا کہ اگر کسی کے پاس زندگی میں تھوڑا سا وقت باقی ہے، تھوڑا سا وقت باقی ہے، اور اگر اسے کچھ کرنا چاہیے تو صرف اتنا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا پھر قیامت میں تو ہر کوئی حضور کو ماننے لگ جائے گا، جو مقام و مرتبہ وہاں پر دیکھے گا ہر کوئی کہے گا یہ میرے آقا ہیں، لیکن کمال یہ ہے اے مومن آج تو ان کے قدموں میں آ جا، آج تو ان کا ہو جا۔ ہمارے پاس مختصر سی زندگی بچی ہے میرے عزیزوں، دنیا کو ہم الوداع کہنے والے ہیں، نہ جانے کتنے جنازے ہم نے اٹھائے اور کتنی قبروں میں ہم نے لوگوں کو دفن کیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کتنے لوگوں کو مٹی بھی دیا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں؟ قرآن یہ کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا کی ہر چیز کی کثرت نے تمہیں غافل کر رکھا ہے، مال کی کثرت، کھانے کی کثرت، پہننے کی کثرت، اولاد کی کثرت، مرتبوں کی کثرت، خواہشات کی کثرت، یہ زیادتی نے تمہیں غافل کر رکھا ہے، اور اس غفلت سے اگر آزاد ہونا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ قبروں کو دیکھاؤ، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو دیکھاؤ۔ کیوں قبروں کو دیکھنے کا حکم دیا گیا؟ جا کر دیکھنا وقت کے بڑے بڑے پیسے والے وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں، وقت کے بڑے بڑے لیڈر جو تھے وہ بھی لیٹے ہوئے ہیں، جن کی پہلوانی کے چرچے ہوا کرتے تھے وہ بھی زیر زمین دفن ہے، اور زیادہ دن تک نہ جسم سلامت ہے نہ چہرہ سلامت ہے۔ قبروں میں جانے کے بعد اکثر تو کیڑے مکوڑوں کی غذا بنا دیے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہمارے ساتھ بھی اس دنیا سے جانے کے بعد ایک نئی زندگی کا سامنا کرنا ہے۔ کبھی تم سوچتے ہو آج 10 بائی 10 کے روم میں ہمیں نیند نہیں آتی، ایک چوڑے اور لمبے پلنگ پر ہاتھ کسی سے ٹکرائے تو ہماری نیند میں خلل ہوتا ہے، لیکن جس دن ہمارے عزیز ہمیں کفن میں باندھ کر چھوٹی سی قبر میں سلا کر کے آتے ہیں، کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، نہ ہمیں تکیہ دیا جاتا ہے، نہ چادر دی جاتی ہے، نہ چٹائی بچھائی جاتی ہے، کچھ نہیں، اور ننگی زمین پر لٹا کر کے ہمیں، اور وہ بھی مٹی کا ڈھیر ڈال کر کے آ جاتے ہیں۔ کبھی احساس کیا اب کتنے دن کے لیے تمہارے گھر والے سلا کر کے آ رہے ہیں یہ بھی تمہیں پتہ ہے؟ میاں 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں جب ہمیں دفن کر کے آتے ہیں اگلے 500 سال سونا ہے کہ 600 سال سونا ہے، لیکن سونا اسی میں ہے۔ اور حالات کیا ہوں گے، حالات کیا ہوں گے پتہ ہے؟ بزرگوں نے فرمایا جب تمہارے اہل خانہ تمہیں دفن کر کے جاتے ہیں تو 3 دن نہیں گزرتے کہ تمہاری ناک سے اور کان سے اندر کی چیزیں باہر آنا شروع ہوتی ہیں، ہمارے پیٹ کا گودا باہر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور 8 دن نہیں گزرتے کہ پیٹ پھٹ جاتا ہے، انتڑیاں باہر نکل آتی ہیں، تعفن ہو جاتا ہے قبر کے اندر، اور اچانک مٹی سے کیڑے پیدا کر دیے جاتے ہیں جو جسم کے ان اعضاء کو کھانے لگ جاتے ہیں۔ 40 دن گزرنے کے وقت اس کے جسم کا گوشت تک کھینچ لیا جاتا ہے۔
میرے عزیزوں یہ ہماری حقیقت ہے، یہ ہماری حقیقت ہے۔ میں کبھی کہتا ہوں نوجوانوں سے جو جیم میں جا کر اپنی باڈی بنانے میں گھنٹوں صرف کرتے ہیں، اپنی باڈی بنانے میں، اپنا چہرہ بنانے میں، تمہیں پتہ ہے مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن قبرستان گئے اور قبر والوں کو سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور، اور پھر پوچھا ہے قبر والے تمہارا کیا حال ہے؟ آپ کے ساتھ ایک تابعی حضرت سعید ابن مسیب تھے، وہ کہتے ہیں میں حضرت علی سے پوچھ رہا تھا کیا یہ قبروں والے آپ کو جواب دے رہے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں ہاں وہ قبر والے جواب دے رہے ہیں، میں سن بھی رہا ہوں۔ یہ سب کے بس کی بات تو ہے نہیں۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رونے لگ گئے، آنکھیں بھیگ گئیں۔ ان کے ساتھ موجود تابعی نے پوچھا کہ کیا جواب دیا قبروں والوں نے؟ مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا تو قبروں والے کہتے ہیں اے علی ہمارا کیا حال پوچھتے ہو؟ جس چہرے کو ہم گھنٹوں سجایا کرتے تھے اس چہرے پر اللہ نے بچھو چھوڑ دیے اور وہ ہمیں ڈنک پہ ڈنک مارتے ہیں۔ جن بالوں کو ہم بار بار سجایا کرتے تھے ان میں خون اور پیپ بھر دیا گیا ہے۔ ہمارے جسم کے اوپر سے چمڑیاں ادھیڑ دی گئی ہیں اور گوشت کی سڑن پیدا کر دی گئی ہے، اور وہ قبروں والوں کے حالات حضرت علی سنتے سنتے رونے لگ گئے۔ وقت کے صحابی داماد رسول قبر کے ذکر سے رو پڑتے تھے۔ میرے عزیزوں آج ہماری کیا حالت ہے؟ ہماری آنکھیں تک نہیں بھیگتی، ہمارا دل تک موم نہیں ہوتا۔ خواہشات نے ہمیں اتنا مصروف کر دیا ہے کہ اپنا آخری سفر بھی بھول بیٹھے، جبکہ تمہیں پتہ ہے تم ہماری تقریر سنو یا نہ سنو، کسی کا بیان سنو یا نہ سنو، تمہیں تو موت آنی ہے، تمہیں لے جایا جائے گا۔ اس بات کو مانو یا نہ مانو، تمہارے نہ ماننے سے، تمہارے انکار کرنے سے تمہاری موت کے آنے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ موت تو آنا ہے، تم ہزار اختلاف کرو مجھ سے، ہزار مجھے گالیاں دے لو، لیکن موت تو آنی ہے میرے عزیز، موت تو آنی ہے۔ ہم نے بھاری بھرکم جسم بھی اٹھائے ہیں، بڑے پیسے والوں کو بھی اٹھایا ہے، لیکن دیکھ کر کے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ پورے کفن میں ایک جیب بھی نہیں رکھی جاتی، اور نہ ہی ہم اپنے عزیز مردے کو دفن کرتے ہیں تو 5 روپے 10 روپے 100 روپے 1000 روپے کی نوٹ تک نہیں رکھتے، اور رکھنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن مومنوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ایک سکہ بھی قبر میں اپنے باپ کو نہیں دیتے۔ کیوں؟ سب کو پتہ ہے کہ یہاں یہ سکہ نہیں چلنے والا، یہ دوسری دنیا ہے، یہاں انصاف دوسرا ہوگا، یہاں ملائکہ آئیں گے اور وہ نہ رشوت لینے والے ہیں اور نہ سفارش تمہاری لینے والے ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، وہ اتنا ہی کریں گے جتنا ان کو حکم دیا جائے گا۔ اے میرے عزیزوں وقت بہت کم رہ گیا ہے، وقت بہت کم رہ گیا ہے، اور اب تک ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس کو لے کر کے ہم قبر میں جائیں۔ مجھے ایک واقعہ بار بار جھنجھوڑتا ہے۔ ممبئی کی سرزمین پر ہمارے ایک حاجی صاحب، بڑے پیسے والے، پرہیزگار آدمی بھی ہیں، لیکن اپنے بیٹے کو انہوں نے بچپن سے، اکلوتا بیٹا تھا، کانوینٹ میں پڑھایا، انگلش میں پڑھایا، اور بہت ٹاپ کی کالج یونیورسٹی میں پڑھا، یہاں تک کہ اسے لندن بھی پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ 24 سال کا 25 سال کا لڑکا تھا، اچانک بون کینسر ہو گیا۔ بون کینسر ایسا ہوا کہ پتہ ہی نہیں چلا، 6 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ یہ 3rd اسٹیج پر ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ پہلے تو لندن میں علاج ہوا، اس کے بعد پھر وہاں سے مایوس ممبئی لوٹ آئے۔ جب گھر آئے تو 25 سال کا جوان بستر پر ہے، گل گیا ہے، اور باپ کی حالت دیکھنے کے قابل، روتا تھا، نمازوں میں آ کر دعا کی چٹھی ہر بار۔ پھر وقت ایسا آیا، مجھے وہ بات یاد آتی، کافی سال ہو گئے، اس نوجوان لڑکے نے اپنے باپ کو ایک دن بلایا، کہا ابا جان میری اسکول کی سرٹیفکیٹ، شیلڈ، مارک شیٹ یا جو مجھے انعامات ملے تھے وہ کہاں ہیں؟ کہا باپ نے بیٹا سب سنبھال رکھا ہوں، الماری میں سب ہے، سب ہے۔ کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی 7ویں کی، 10ویں کی، 12ویں کی، اور جو اس نے مسابقے، جو کمپٹیشن میں شیلڈ لیے تھے وہ سب رکھی ہوئی تھی۔ باپ لا کر کے دیتا ہے، یہ تیری 10ویں کی ہے، یہ 12ویں کی ہے، یہ کالج کی ہے، یہ تو لندن میں جو پڑھا اس کی ہے، فلاں کورس کی ہے۔ وہ بستر پر لیٹے لیٹے نوجوان دیکھتا رہا، حسرت سے اپنے باپ کو پوچھتا ہے، وہ ساری سرٹیفکیٹ دکھا کر،
ابا جان مجھے بتاؤ ان ساری سرٹیفکیٹ میں کون سی ایسی سرٹیفکیٹ ہے جو میں منکر نکیر کو بتا دوں تو مجھے چھوڑ دیں؟ میں قبر میں جانے والا ہوں، میری زندگی بہت مختصر سی رہ گئی، بون کینسر، اب میں بچنے والا نہیں ہوں، لیکن بابا جان مجھے بتاؤ اس سرٹیفکیٹ میں کون سی بتاؤں منکر نکیر کو کہ وہ چھوڑ دیں گے مجھے؟ باپ کہتا ہے میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی، میں نے آج تک یہ سوچا بھی نہیں تھا، میں نے اپنے بچے کو قرآن اور حدیث کی تعلیم تو نہیں دی تھی، مختصر قرآن تو پڑھایا تھا، لیکن کوئی سورہ بھی اسے یاد نہیں تھی، اس لیے کہ اسکول کالج ٹیوشن اور لندن اسی میں رہ گیا پیسے خرچہ کرتے کرتے، اور آج دنیا سے میرا بیٹا 24 سال کی عمر میں جا رہا ہے، اسے کوئی سورہ یاد نہیں ہے۔ اور اس لڑکے نے وہ میسج دیا تھا، بابا جان یہ میسج پہنچا دینا مولانا صاحب کو کہ اللہ نے اگر کسی کو بیٹا دیا ہے تو صرف دنیا میں ایسا اسے گھوڑا نہ بنائے، ایسا گھوڑا نہ بنائے ریسنگ کا گھوڑا کہ صرف دوڑتا رہ گیا، اسے خبر ہی نہیں ہے اس کی آخرت کا کیا ہونا ہے۔ کم سے کم ہر باپ اتنا تو اپنے بیٹے کو دے دے کہ وہ قبر میں میرے مصطفیٰ کو منہ دکھانے کے قابل تو ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں اور پوچھیں کہ میرے لیے کیا لایا ہے، تو تمہارا چہرہ کھل تو جائے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ہوں، آپ کے لیے دنیا چھوڑ آیا ہوں۔ لیکن ہماری اتنی حیثیت نہیں کہ جا کر کے کہہ دیں۔ آج تو حالات ایسے ہیں کہ کل میں پوچھتا ہوں، قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا، آپ سے سوال ہوگا۔ اے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جوانی کے بارے میں تم سے یہ سوال کرے کہ تیری 25 سالہ زندگی تھی، جب تو 20 سے 25 سال کا تھا، 25 سے 30 سال کا تھا، تیرے پاس طاقت تھی، قوت تھی، تو جوان تھا، اس وقت تو کیا کر رہا تھا؟ رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہر دن کا سوال ہونے والا ہے، اتنی بات یاد رکھو۔ حدیث میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک میدان محشر سے کوئی ہٹ نہیں سکتا جب تک اپنی جوانی کا حساب پورا نہیں دے گا، دینا ہوگا۔ تم سے اگر یہ پوچھا جائے، رب تعالیٰ اگر یہ پوچھ لے، جب میرے نبی کی شان میں گندی گالیاں دی جا رہی تھی، اے جوان تو کیا کر رہا تھا؟ کیا تم یہی جواب دو گے کہ رات بھر میں گیم کھیل رہا تھا؟ اے اللہ تیرے نبی کو جب گالیاں دی جا رہی تھی، توہین کی جا رہی تھی، تو میں تو کرکٹ کھیل رہا تھا، فٹ بال کھیل رہا تھا، جیم پہ جا رہا تھا، دعوتیں اڑا رہا تھا، برتھ ڈے منا رہا تھا، یہی جواب دو گے؟ ہمارے پاس ہے کیا چیز؟ ہے میرے عزیزوں، میرے نبی کی امت ہو آپ، ہونا تو یہ چاہیے کہ حضور کی شان میں توہین سن کر کے ہر کھانا پھیکا لگنے لگ جائے، نیند اور چین اور سکون غارت ہو جائے کہ جب ہمارے مصطفیٰ کریم کی عزت سلامت نہیں ہے تو پھر میری عزت کی کیا بات کی جائے۔ بہرحال آج احساس میں دلانے آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک چیز میں بتا کر کے رخصت ہو جاتا ہوں، جنازہ اٹھے گا اپنا، ہمارے گھر سے نکلے گا، کس میدان سے نکلے گا پتہ نہیں ہمیں، لیکن اتنی بات معلوم ہے کہ قبرستان جانے سے پہلے جنازہ یہ سب کے ساتھ ہوگا، سب کے ساتھ ہوگا۔ ابھی قبرستان پہنچا نہیں ہوتا کہ پوری قبر کے مردے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی غلط آدمی کا جنازہ آ رہا ہے، گنہگار کا آ رہا ہے، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے رب ذوالجلال اسے ہمارا پڑوسی نہ بنا، اسے اس قبرستان میں داخل ہونے نہ دے، اس لیے کہ آج وہ آئے گا، دفن ہوگا، اس پر تیرا عذاب ہوگا جس کی وجہ سے ہم سب کا چین اڑ جائے گا۔ مردے کھڑے ہو کر کے پناہ مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ ایسا منحوس شخص اس قبرستان میں نہ آنے پائے۔ لیکن ایک موت ایسی بھی ہے کہ میرے مصطفیٰ کو راضی کر کے دنیا سے گیا، خواہشات کو ٹھوکر مار کر کے گیا، اپنی نمازیں، سجدے اور ذکر و اذکار لے کر کے گیا، تب بھی قبرستان کے مردے کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے مولا جو جنازہ آ رہا ہے اسے ہماری قبر کے بغل میں دفن ہونے کی اجازت ہے، اس لیے کہ آج سے تو اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھولے گا، ان بارشوں کی چھینٹیں ہماری قبروں پر بھی پڑیں گی۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، کس جنازے میں لیٹ کر جانا چاہتے ہو؟
فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ لوگ تمہارا استقبال کریں یا تم سے پناہ مانگیں۔ اور اتنی بات نہیں، اس مسجد میں آج نماز پڑھنے آئے ہو، سجدہ کر کے جاؤ گے۔ پتہ ہے آپ کو، یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ جس دن تمہارا انتقال ہوگا، مسجد کا وہ ٹکڑا تمہاری جدائی میں رونے لگ جائے گا۔ جہاں تم سجدہ کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے کہ مولا کیا وہ بندہ چلا گیا جس کے سجدوں سے مجھے سکون تھا؟ آسمان کا وہ دروازہ جس سے تمہارا رزق اترتا تھا، وہ دروازہ تمہاری جدائی کے غم میں روتا ہے کہ مولا وہ بندہ چلا گیا جو تیرا ذکر کرتا تھا۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھو، جنہوں نے گناہوں سے اس زمین کو لال کر دیا ہے، اپنی نافرمانی سے دھبے بٹھا دیے ہیں زمین پر، کبھی نشہ کے ذریعے سے، کبھی زنا کے ذریعے سے، کبھی چوری کے ذریعے سے، اپنی خواہشات سے اس زمین کو رنگیلا کر دیا، جس دن اس کی موت ہونے والی ہے، زمین کے وہ سارے حصے اللہ کی بارگاہ میں کہتے مولا تیرا شکر ہے، اس بوجھ کو تو نے ہم سے دور کر دیا، اس بوجھ کو تو نے ہم سے ہٹا لیا، تیرا شکر ہے۔ یہاں تک کہ زمین پھر پکار کر کہتی ہے مولا اسے تو میرے سینے میں دے دے، میں اس کے سارے غرور کو ایسا توڑوں گی کہ ایک رات میں اسے یاد آ جائے۔ قبر جب دباتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ان ضغطۃ القبر حق، حضور فرماتے ہیں قبر کا جھٹکا دینا حق ہے، کسی سے نہیں چھوڑے گی، اور تمہیں بتائے گی کہ تم جس طرح سے اکڑ کر چلتے تھے تمہاری اصل حقیقت کیا ہے۔ اے میرے عزیزوں، آخرت کو یاد کرو، اپنے آخری سفر کو یاد کرو، اور اسی میں تم اصلاح بھی پاؤ گی۔ بڑی بڑی تقریریں سن لینا، ہو سکتا ہے اثر نہ ہو۔ میرے آقا نے فرمایا دو چیزیں میں تمہارے درمیان نصیحت کرنے والی چھوڑ جا رہا ہوں، اگر یہ دو چیزوں سے نہیں سدھر سکے تو پھر تیسری کوئی چیز سدھار بھی نہیں پائے گی۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں قرآن تمہارے درمیان نصیحت کرتا رہے گا، اور ایک موت تمہیں سمجھاتی رہے گی، تمہارے عزیزوں کی موت، تمہارے رشتہ داروں کی موت، تمہارے دوستوں کی موت، تمہارے ماں باپ بھائی بہنوں کی موت تمہیں بار بار سمجھاتی رہے گی۔ ہم جا رہے ہیں، پیچھے تجھے بھی آنا ہے، جتنی جلدی ہو سکے توبہ کر لے۔ عزیزان گرامی وقار، آخری میری یہ بات ہے، مولانا روم ایک بات فرماتے ہیں، ایک آدمی نے طوطا پال رکھا تھا، طوطا پالا تھا، اور وہ طوطے کو اس نے لا الہ الا اللہ سکھایا تھا۔ کچھ طوطے بولنے والے بھی ہوتے ہیں نا، بولنے والا طوطا تھا، اس کو لا الہ الا اللہ سکھایا تھا۔ وہ طوطا بڑی صاف انداز میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دن بھر کہتا رہتا تھا۔ ایک دن پنجرے سے باہر نکلا طوطا، گھر میں ایک بڑا بلہ آیا، اور بلے نے جھپٹا مارا، اس کی گردن کو پکڑ لیا، اور جیسے ہی جھپٹا مارا طوطا ٹائیں 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 کرنے لگ گیا، دم زدن میں بلے نے اس کو پھاڑ کر رکھ دیا، مر بھی گیا طوطا۔ اب پالا ہوا طوطا تھا، مر گیا، ٹائیں 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 کرتا گیا۔ اب وہ طوطے کا مالک دیکھ کر کے حیرت میں آ گیا۔ ایک تو طوطے کے مرنے کا غم تھا، لیکن اس سے زیادہ اس کی ہچکیاں بلند ہو گئیں۔ لوگ آئے کہنے لگے ایک طوطے کی موت پر اتنا کیا غم کرتا ہے، دوسرا طوطا پال لے، اسے سکھا دے، پھر وہ بولے گا۔ اس نے کہا طوطے کی موت اور طوطے کا پالنا یہ اہم بات نہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں نے اس کو لا الہ الا اللہ سکھایا تھا، بولتا تو تھا لا الہ الا اللہ، لیکن جب بلے نے پنجہ مارا اس پر تو اس وقت میں نے دیکھا طوطا اپنی اصلی آواز نکالنے لگا، ٹائیں 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 ٹائیں۔ کاش جس وقت طوطے کو بلے نے پکڑا تھا اس وقت وہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہوتا، جب وہ ختم ہی ہو چکا تھا۔ اب وہ شخص کہتا ہے مجھے اس طوطے کی موت کو دیکھ کر ڈر آنے لگ گیا۔ ہم تو زندگی بھر کہتے ہیں، لیکن ملک الموت جس وقت پنجہ مارے روح نکالنے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا الہ الا اللہ بھول کر کوئی اور آواز نکلنے لگ جائے۔